ہی نہیں ہے کہ وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے, وہاں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. جو کچھ ہو رہا ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے. ہمیں دیکھنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا کہ کن لوگوں کی کیا خواہشات ہیں, کون سے ممالک ایسے ہیں جو ہمارے مفاد میں ہیں, اور کون سے ممالک ایسے ہیں جو ہمارے ہاتھ تو ملانا چاہتے ہیں لیکن ان کے ہاتھوں میں خنجر بھی ہے, ان کی آستینوں میں خنجر پہنا ہے. آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے آپ کے ملک کی دفاعی صورتحال اور آپ کی معاشی صورتحال زبوں حالی کی طرف لے جائی جا رہی ہے, وہ کیا صرف خود ساختہ ہے, یا صرف لیڈروں کی وجہ سے ہو رہی ہے, یا موجودہ حکومت کی وجہ سے ہو رہی ہے, یا عالمی سازش کی وجہ سے ہو رہی ہے, یا ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ جو آپ کے ملک کو بغیر جنگ لڑے ختم کرنا چاہتے ہیں. جی ہمارے اب جو دیکھیں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. اب وہ اپنے لوگوں کو مارنے کے بجائے یا اپنے لاکھوں ملین ڈالر کی چیزوں کو, اسلحے کو استعمال کرنے کے بجائے آپ کے لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ کا ملک ہی تباہ. مطلب یہ وہ بات ہے کہ ہم اپنے پیر پہ خود ہی کلاڑی مار رہے ہیں, ہم اپنے ملک کو خود ہی تباہ کرنے کے در کے اوپر ہیں. یہاں پہ وہی صورتحال ہے جس کو ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم اسی طریقے کی سیاست کرتے رہیں, کیا ہم اسی طریقے سے اپنے ملک کی خدمت کرتے رہیں کہ آنے والے وقتوں میں ہمارے ہاتھوں سے ریت نکل چکی ہو اور ہم خالی مٹھی لیے بیٹھے ہوں. کیا ہم ان لوگوں کی سازشوں کا شکار ہو گئے اپنے ملک کو ختم کر لیں. ہم یہ سوچنا چاہیے کہ کیا بلوچستان سے ہم اگر سی پیک ختم کر دیتے ہیں, جو وہاں کے لوگوں کا بہت بڑا مطالبہ ہے, جو وہاں کے لوگ ان کے کہنے پہ کیا ہم بڑے بڑے عہدوں کو تبدیل کر لیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف استعفیٰ دے دیں تو کیا یہ صحیح چیزیں ہیں؟ کیا اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ سی پیک کو ختم کر دیا جائے, بند کر دیا جائے, تو کیا یہ ملک کے مفاد میں ہے؟ یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ لائنز کن لوگوں کی ہیں, یہ کون بیانیاں بنا کے آپ کے قوم کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں, اور ہمارے ہم وطنوں کو کون ہے جو اس طرح کے بیانیاں بنا کے آگے لے کے جا رہا ہے, جو کہا جا رہا ہے مستقل میڈیا پہ یہی ہو رہا ہے کہ آپ کے پڑوسی ممالک آپ کے سامنے, آپ کے پڑوسی ممالک آپ کے سامنے, کہ آپ دیکھ نہیں ہیں کہ کون سے ملک کے اندر سے دراصل اندازیاں ہو رہی ہیں اور کہاں سے لوگ آتے ہیں اور کہاں سے وارداتیں کر کے چلے جاتے ہیں. کون ہے جو آپ کے کیمپوں پہ حملہ کر رہے ہیں, کون ہے جن کے لوگ آپ کے ملک کے اندر اندرونی خلفشار پیدا کر رہے ہیں. یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے. کہاں سے بیانیہ ڈیولپ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ اور مسلح فوج آمنے سامنے ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیں انتہا آپ میڈیا کی اور دوسرے لوگوں کی دیکھ لیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عاطف اسلم نے جو 23 مارچ کے حوالے سے گانا گایا ہے وہ اس لیے تھا کہ جناب فوج کا مورال بلند ہو جائے گا. تو کیا ہمارے فوج کا مورال آپ یہ سمجھتی ہے کہ گانوں سے بلند ہوگا؟ کیا ہمارے فوج کا مورال ایسا ہے کہ اس وجہ سے نیچے ہو جائے گا؟ ہم استعمال ہو رہے ہیں, ہمارے لوگ استعمال ہو رہے ہیں, اور ہم ان کے ساتھ. فاروق سید صاحب ہے, میں آپ سے لیتی ہوں ابھی, سید صاحب سے بات کروں گی. جی پورا کمپلیٹ کر لیں. لے لیں سید کو, لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں, وہ طبیعت تھی ان کی. جی ہیلو جی, السلام علیکم سید صاحب. وہ ڈراپ ہی ہو جاتے ہیں جب سلام کرو ان کو. جی بولیں ساجد بھائی, آپ سید صاحب تو آتے ہیں, آنے کے بعد ڈراپ ہو جاتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ زیدی بھائی کی کچھ باتوں کا جواب دینا چاہوں گا. سمینا زیدی بھائی نے کہا, بلاول بھٹو کی بات سے شروع کرتا ہوں کہ جی بلاول بھٹو وہی پالیسی اپنائے ہوئے جو بے نظیر بھٹو شہید نے اپنائی تھی. صحیح ہے, جب بے نظیر بھٹو شہید نے یہ پالیسی اپنائی تھی نا سمینا, اس وقت پیپلز پارٹی میں کچھ دم تھا. پیپلز پارٹی پنجاب میں بھی تھی. اب یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی میں کوئی دم نہیں ہے, دم درود نہیں ہے. جی